26ویں آئینی ترمیم کے خلاف پی ٹی آئی کھل کے احتجاج کا اعلان بھی کیا ہے اور وزیر اعلیٰ صاحب نے اس سے وفاقی حکومت من پسند آئینی ترمیم قرار دیا. سر آج چیف جسٹس صاحب حلف اٹھا رہے ہیں تو کیا چیف جسٹس صاحب کی کرسی بھی متنازع ہو گئی کہ نہیں اس آئین کے تحت؟ کیا چیف جسٹس کو آپ لوگ مانیں گے؟ دیکھیں 26ویں آئینی ترمیم پر ہمارا اعتراض بہت پہلے سے تھا. جب سے یہ بحث شروع ہوئی کہ 26ویں آئینی ترمیم لائی جا رہی ہے اور اس کو جس طریقے سے لانے کی کوشش کی جا رہی تھی تو پاکستان تحریک انصاف کا ایک واضح موقف پہلے دن سے ہی آ گیا تھا اور اسی موقف پہ ہم ہمیشہ سے قائم رہے ہیں. آپ کو اس بات کا بھی علم ہے کہ اسلام آباد میں 5 اکتوبر کو جو احتجاج تھا وہ بنیادی طور پر اسی آئینی ترمیم کے خلاف تھا اور ہم بار بار ریکارڈ پر یہ بات کر چکے ہیں کہہ چکے ہیں کہ جو شنگھائی کانفرنس تنظیم کا جو اجلاس تھا وہ بنیادی طور پر کور کے طور پہ استعمال کیا گیا تاکہ 26ویں آئینی ترمیم کے لیے اس ماحول میں ایک موقع فراہم کیا جائے اور یہ جو ایک غیر آئینی ترمیم جس کو ہم سمجھتے ہیں اور غیر آئینی طریقے سے کی گئی اس کو کروایا جا سکے. اس وقت یہ آپ کو یاد ہے کہ حکومت نے بہت زیادہ شور شرابہ کیا تھا کہ پی ٹی آئی احتجاج کر رہی ہے اور شنگھائی تعاون تنظیم جو ہے وہ اس وقت اپنا اجلاس کرنے جا رہی ہے جس سے ملک کی بڑی بدنامی ہوگی اگر ایسی احتجاج ہوتا ہے، جو کہ سراسر ایک پروپیگنڈا تھا. اصل مقصد یہی تھا کہ اس کی آڑ میں ہم یہ غیر آئینی حرکت کر رہے ہیں اور جو انہوں نے کی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر جو مندرجات ہیں اور جو اس کی ترامیم جو اس کے ذریعے سے کی گئی ہیں ان میں سے ہمیں یقیناً اس سے ہمیں اختلاف ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بہت ہی مذموم کوشش تھی. رہ گئی بات چیف جسٹس کی تعیناتی کی تو وہ چیف جسٹس صاحب ایک اچھا انسان ہے، ایک قابل انسان ہے، ایک ان کی ایک اچھی شہرت ہے. چیف جسٹس کی ذات سے ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہمیں یقیناً جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی ذات سے ایک نہیں کئی مسائل تھے. ان کا کردار، ان کا رویہ، ان کا طریقہ کار انتہائی جو ہے وہ ہمارے لیے ناقابل قبول تھا. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے کردار کے حوالے سے ان کا جو رویہ تھا، جس طریقے سے وہ فیصلے کر رہے تھے اور جس طرح کے انہوں نے فیصلے کیے ان پر ہمیں یقیناً اعتراضات بھی تھے اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کا دور شاید پاکستان کی عدلیہ کی تاریخ میں انتہائی ایک اچھے الفاظ میں نہیں یاد کیا جائے گا. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کا تعلق ہے، معزز انسان ہیں، میں انہیں ذاتی طور پہ بھی جانتا ہوں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے حوالے سے یا ان کے کیریکٹر کے بارے میں یا ان کے رویے کے بارے میں یا ان کی علمی قابلیت اور عدلیہ کے اندر بطور جج جو ان کا کردار رہا ہے وہ بالکل ابو بورڈ ہے اور وہ بالکل ایک اچھے انسان ہے اور ہمیں امید ہے کہ ان کی تعیناتی سے پاکستان کی عدلیہ کا تاریخ باب ختم ہوگا اور ایک روشن باب کا اضافہ ہوگا. تو پی ٹی آئی نے ان کے بارے میں کسی بھی نیگیٹو طرز عمل کا یا کسی بھی نیگیٹو بیان سے احتراز کیا ہے. ہم نے کبھی اس پر کوئی ایسا کمنٹ نہیں کیا، لیکن ہمارا اعتراض آئینی ترمیم کے طریقہ کار پہ تھا. جس طریقے سے ہمارے منتخب اراکین اسمبلی کو ہٹایا گیا، جس طریقے سے ان کی فیملیز کو ٹارچر کیا گیا، اغوا کیا گیا، گھر کی خواتین کو اغوا کیا گیا، گھروں پہ چھاپے مارے گئے اور زبردستی لوگوں سے ووٹ دلوائے گئے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ بھی پاکستان کی سیاسی تاریخ کا ایک تاریخ باب ہے. وہ اس میں مجھے کمنٹ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. پوری دنیا کو پتہ ہے کہ کس طریقے سے آئینی ترمیم پاس کی گئی ہے. تو ہمارا اس پر جو اعتراض ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے اور اس پر ہم یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ انشاءاللہ وقت آنے پر اللہ نے اگر ہمیں 2/3 میجورٹی دی تو انشاءاللہ اس ترمیم کو جس گندے انداز میں، غلط انداز میں، غیر آئینی انداز میں پاس کرایا گیا اس پروسیس میں انشاءاللہ ہم ریورس کریں گے. سر ایک تو احتجاج کی کال سی ایم صاحب نے دی کہ احتجاج پورے پاکستان کو پلان کریں گے. ایک وہ احتجاج کب سے پلان ہے، تاریخ کیا ہے اس کی؟ دوسری سر اس احتجاج میں کیا یہ مطالبہ ہوگا کہ منصور علی شاہ کو ہی چیف جسٹس بنایا جائے یا نہیں جو بن گیا وہی ہے؟ یہ مطالبہ شامل ہوگا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ احتجاج کی کال کی کل سی ایم صاحب نے ایک بیان میں بات کی ہے. ابھی اس کے کیا طریقہ کار کیا ہوگا، کہاں کہاں احتجاج ہوگا، کس طریقے سے ہوگا، کون لیڈ کرے گا، یہ ساری چیزیں ابھی طے ہونی ہے یا اس کے بارے میں ہم جب پلان کر لیں کہ ایک منصوبہ بن جائے گا تو پھر میڈیا کے ساتھ شیئر ہو جائے گا. ابھی تو یہ ایک اعلان ہے اور اس کو اعلان ہی رہنے دیں. جہاں تک تعلق ہے منصور علی شاہ صاحب کا یا یحییٰ آفریدی صاحب کا، دیکھیں ایسی کوئی بات نہیں ہے. اس کو میرے خیال میں اس تعیناتی کو یحییٰ آفریدی صاحب کی بطور
چیف جسٹس آنا اور ان کا حلف اٹھانا اور اس پورے پروسیس کو میرے خیال میں غیر متنازع نہیں بنانا چاہیے، متنازع نہیں بنانا چاہیے، اور نہ ہی اس کے بارے میں کوئی اس طرح کی بات چیت ابھی کرنی چاہیے کہ جی فلانے کو ہونا چاہیے، فلانے کو ہونا چاہیے۔ میرے خیال میں یہ جو فیصلہ ہوا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ آفریدی صاحب ایک مناسب شخص ہیں، اور میں نہیں سمجھتا کہ ہمارا احتجاج جو ہے وہ کسی شخصیت کے لیے ہے۔ ہمارا احتجاج اس غیر آئینی ترمیم کے خلاف ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس میں جو سب سے بڑا عنصر ہے اور جو سب سے بڑا فیکٹر ہے جس کے لیے احتجاج کیا جا رہا ہے، وہ تحریک انصاف کے ساتھ جو غیر آئینی اور غیر قانونی طریقے سے برتاؤ کیا جا رہا ہے۔ اور یہ جو ذیلی حکومت جس طرح سے ہمارے کارکنان کو، ہمارے رہنماؤں کو قید میں رکھے ہوئے ہے، عمران خان صاحب جو بانی ہمارے چیئرمین ہیں تحریک انصاف کے، ان کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے، ان کی فیملی کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے جو خواتین کارکنان ہیں، میں ان میں ڈاکٹر یاسمین راشدہ کی بات کروں گا۔ ابھی انہوں نے کچھ عرصہ پہلے وہ کچھ اور لوگوں کو بھی گرفتار کیا ہے، ہماری کچھ اور کارکنان جو 5 اکتوبر کے احتجاج کے دوران گرفتار ہوئے ہیں، ابھی تک وہ حوالات میں اور جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ اور لاہور میں تو اس میں پنجاب میں تو ایک بالکل ہی جو ہے نا ایک شرمناک قسم کا رویہ اختیار کیا گیا ہے۔ ایسے لگ رہا ہے جیسے ہم پاکستان کی ایک جمہوری ریاست میں نہیں بلکہ وسطی افریقہ کے کسی ڈکٹیٹرشپ میں رہ رہے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ احتجاج ہوگا، اور انشاءاللہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک یہ مطالبات پورے نہیں ہوتے۔ احتجاج کے حوالے سے لاسٹ ٹائم جب سی ایم صاحب 2 دفعہ گئے تھے، دونوں دفعہ سی ایم صاحب غائب ہوئے تھے، پارٹی کے اندر بہت ساری باتیں ہوئی تھی کہ سی ایم صاحب کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلق ہے، اینڈ ٹائم پہ ورکرز کو چھوڑ کے وہ ساہوار کے پی ہاؤس جاتے ہیں۔ تو یہ کیا واقعی میں سی ایم صاحب کا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کلوز تعلق ہے کہ آپ نے تعلق کو وہ مینٹین رکھنا چاہتے ہیں؟ یہ سوال کئی بار اٹھایا بھی جا چکا ہے، اور اس پر کئی بار بات ہو چکی ہے، اور یہ 5 اکتوبر کے 6 اکتوبر تک یہ سوال اٹھتا رہا، اس کے بعد اس کا ختم ہو گیا۔ اب آج میرے خیال میں 25 اکتوبر ہے، اب دوبارہ وہی گڑے مردے کھاڑنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس پر ہم نے جو موقف دینا تھا میں بھی دے چکا ہوں، سی ایم صاحب بھی بار بار دے چکے ہیں۔ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، ہمارے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کا تعلق ہوتا تو آج ہمارا لیڈر جو ہے عمران خان اور ہمارے کارکنان اور ہمارے باقی رہنما آج جیلوں میں نہ ہوتے، ہم آج اسلام آباد میں بیٹھے ہوتے اور ہم حکومت کر رہے ہوتے۔ بشرا بی بی پشاور میں ہے، سی ایم ہاؤس میں اجلاس بھی ہوا ہے، بات یہ ہے کہ بشرا بی بی اجلاس میں، اور کیا اب سیاست میں ان چیزوں میں احتجاجوں میں بشرا بی بی حصہ لیں گی؟ دیکھیں، ایک تو آپ صحافی حضرات کے اطلاعات بڑی ہے نا وہ ہوتی ہیں عموماً غلط ہوتی ہیں، عموماً اندازے ہوتے ہیں، اس کو آپ اطلاع نہ کہیں، اس کو آپ اندازہ کہیں گے، آپ اندازے لگاتے ہیں۔ بات نہیں ہے یار، بشرا بی بی نے کبھی زندگی میں سیاست میں حصہ نہیں لیا، نہ وہ سیاست کی جو ہے ان کی کوئی دلچسپی ہے، نہ کوئی شوق ہے، نہ ان کے پاس کوئی پارٹی عہدہ ہے۔ عمران خان صاحب کی اہلیہ ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ہم کوئی خاندانی میراثی پارٹی ہیں جس طرح باقی ہیں، کہ میراث میں ہمیں جو ہے وہ وراثت میں ہمیں یہ ساری چیزیں ملی ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ یہ بشرا بی بی پشاور آئی ہیں، ادھر رہائش رکھیں گی کچھ دن، کچھ عرصہ اور رہیں گی، آرام کریں گی۔ 9 مہینے کی قید انہوں نے کاٹی ہے، بہت بدترین حالات میں کاٹی ہے، تو وہ آرام کریں گی، ان کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جہاں تک کسی اجلاس میں شرکت کا وہ ہے تو سوال ہی بھی پیدا ہوتا ہے۔ اجلاس تو کل پولیٹیکل کمیٹی جو پارٹی کی ہے اس کا اجلاس یہاں پشاور میں تھا، اس کے لیے لوگ آئے تھے، انہوں نے اجلاس کیا اور وہ اجلاس ختم ہو گیا۔ بشرا بی بی کا آنا اس پولیٹیکل کمیٹی کی میٹنگ کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ چونکہ کل ہی رہا ہوئی ہیں تو اس لیے ہم نے یہی سوچا کہ ان کو یہاں رکھا جائے، ان کو یہاں پہ کے پی میں ان کو جو ہے اسٹے کرنا چاہیے تاکہ ریکوپ کریں، تھوڑی بہتر ہو ان کی سچویشن، صحت کے حوالے سے ان کا علاج وغیرہ اگر کوئی ضرورت ہے وہ ہم کریں گے۔ اس طرح کی چیزیں ہیں، اس کا کوئی تعلق سیاست سے کوئی تعلق نہیں۔ سر آخری سوال یہ سر، عمران خان کی رہائی کی کوئی امید ہے؟ بشرا بی بی کی رہائی چانسز ہیں؟ حالات اس طرح بن رہے ہیں سر عمران خان کی؟ دیکھیں، ان دونوں کا آپس میں بنیادی طور پہ تو کوئی تعلق نہیں ہے۔ عمران خان صاحب کے خلاف انہوں نے جو کیسز چلائے ہوئے ہیں، مقدمات جو ہیں وہ بھی بے بنیاد ہیں، بشرا بی بی کے خلاف بھی بے بنیاد تھے۔ بشرا بی بی کو تو انہوں نے اتوشا خانہ کیس میں گرفتار کیا تھا، جو کہ میں سمجھتا ہوں انتہائی ایک بھونڈی حرکت تھی، اور چلے اچھا ہوا کہ عدالتوں کو احساس ہوا 9 مہینے بعد کہ ظلم ہو رہا ہے اس ملک میں، ان کے ہوتے ہوئے یہ ظلم ہو رہا ہے، تو کل جسٹس صاحب نے انصاف کو جو ہے وہ مد نظر رکھتے ہوئے حکم جاری کیا اور ان کو ضمانت دے دی،
لیکن خان صاحب کے ساتھ بھی یہی ہونا چاہیے، اور خان صاحب کے کیس بھی بالکل بے بنیاد ہیں اور کئی بار عدالتوں نے ان کو وہ بھی کیا ہے۔ انصاف کی امید ہمیشہ ہوتی ہے، اللہ سے ہمیشہ بہتری کی امید کرنی چاہیے۔ میں یا آفریدی صاحب کی بات تو نہیں کروں گا، میں تو یہ کہوں گا کہ اللہ سے ہمیں انصاف کی امید ہے اور انشاءاللہ اللہ انصاف دلانے والا ہے اور دے گا۔